السلام علیکم ناظرین، میں ہوں برینا محمود کا بلاگ آج ہم دیکھ رہے ہیں اور آج ہم بات کریں گے ایران، امریکہ اور اسرائیل کی۔ چلے ہو گیا اسرائیل کا نام ہی لے لیتے کہ ان کی جو آپس میں ڈیل ہوئی ہے ہوئی تو بس ایران اور یو ایس کی ڈیل ہے، لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو ڈیل کہی جا رہی تھی، اس ڈیل کو آخر یہاں تک فائنل تک 2 پیجز کی اس ایم یو کو فائنل تک پہنچانے کے لیے ایران نے وہ کون سی اسٹریٹجی اپنائی کہ جس کی وجہ سے جو انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کے حوالے سے بات کر رہا ہے۔ اور جبکہ علامہ اقبال نے تو پاکستان کا خواب دیکھا تھا، لیکن علامہ اقبال نے یہ خواب بھی دیکھا تھا کہ تہران کر ہو عالم مشرق کا جنیوا۔ ایران نے جس طریقے سے یہ اسٹریٹجی کے ساتھ یہ لڑی ہے جنگ، جس طریقے سے حملے کیے ہیں اور جس طریقے سے پھٹ ڈلوانے والا جو حال ہے نا سیریسلی اسرائیل اور امریکہ کے بیچ میں، وہ بھی ایک لاجواب لوگوں نے دیکھا۔ جس طریقے سے ان کی فون کالز ہوئی ہیں ایران کی وجہ سے ٹرمپ کی اور اسرائیل کی جو آپس میں تو میں اور یہ جو ان کی آپس میں جو ڈانٹ ڈپٹ جو کہ ٹرمپ کرتے ہیں اسرائیل کو ڈانٹتے ہیں کہ آپ کو یہ ڈیل ماننی ہی پڑے گی، جیسے کہا کہ بس جو ہو گیا ہو گیا۔ ایک رجیم چینج کرنا تھا، صرف ایک رجیم چینج کرنا تھا، اور بالکل اس طرح آئے تھے جیسے کہ ایران نہیں ہے، جیسے کہ یہ کوئی وینزویلا ہے، لیکن یہ وینزویلا نہیں تھا، یہ ایران تھا۔ اور جب انہوں نے ایک ہفتے کے اندر ہی جب سب چیزیں دیکھی، بلکہ 2-3 دن میں ہی، اور ایرانیوں نے کہا کہ ہم اس کے لیے 40 سال سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ سب سے پہلے جو سی این این نے رپورٹ دی، ٹرمپ اور ایران ریچ ایگریمنٹ دیٹ انکلوڈس اوپننگ اسٹیٹ آف ہارمس۔ اب سی این این امریکہ کا ایک چینل ہے جس نے یہ کیا، اور اس نے یہ یورینیم افزودگی کا ذکر ہی نہیں ہے اتنا۔ سب سے زیادہ مسئلہ ان کا جو اسٹیٹ آف ہارمس کا مسئلہ جو تھا، ٹرمپ صاحب کے اوپر ایک پریشر بھی تھا عرب کنٹریز کے حوالے سے بھی، ان کا تیل خاص طور پہ یو اے کے حالات کا جو اس طرح تھا۔ الجزیرہ نے کہا کہ یو ایس ایران سے پیس ڈیل ریچڈ سائننگ ٹو ٹیک پلیس آن فرائیڈے۔ اس کے علاوہ جو اس کی ساری ڈیل کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے، اس کے علاوہ جو اس ٹائمز آف اسرائیل کا اس کے حوالے سے کہنا ہے کہ جی ایران ایم او یو وڈ سیلف ڈیفیٹنگ، یعنی کہ سیلف ڈیفیٹنگ ان کی اپنی شکست ہوئی ہے ایرانیوں کی۔ سیز فائر فار ٹرمپ مارکس ہیوج پرابلم فار اسرائیل۔ اسرائیلیوں کو اس کے ساتھ پرابلم ہے، اسرائیلیوں کو یہ چیز پسند نہیں آئی، لیکن 2-3 دن سے پہلے بھی کہا جا رہا تھا کہ ڈیل جو کر دیں گے ٹرمپ صاحب وہ ایران کو بھی ماننا پڑے گا۔ پاکستان کے تو بخیر بہت ہی زیادہ اس کی جو واہ ہو رہی ہے کہ جو چیزیں کہ ایگریمنٹ سائن ہوا ہے، اور عباس عرفچی صاحب نے اس کو اسلام آباد میمورینڈم کہا ہے، اس کے حوالے سے ایم او یو ہے، لیکن اس کے جو سائن ہونے وہ ہوں گے فرائیڈے کو جنیوا میں ہوں گے۔ اس کے علاوہ ہم جب بات کریں گے، سب سے پہلے یہ جو انہوں نے پیسے جو دیے ہیں عرب ممالک نے بھی جو دیے ہیں، کیونکہ یہ جو اس کے حوالے سے جو کہا جا رہا تھا کہ ٹرمپ صاحب نے پہلے کہہ دیا تھا کہ ہم جو ان کے جو پیسے ہیں جو پھنسے ہوئے ریہیبلیٹیشن کے، اور یہ جو اس کے سارا انفراسٹرکچر جو تباہ ہوا ہے ایران کا، وہ ہم نہیں اتنا کریں گے، یہ عرب ممالک ہی دیں گے۔ اور ان لوگوں نے دیا، جس طرح قطر نے $10 ارب دیے اور یو اے نے $3 ارب دیا، بھی اور بھی دیا جائے گا۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ چیز تھی، سب سے زیادہ جو باہر کی جو میڈیا بھی اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ہائر کیے ایرانیوں نے برین ریڈرز انہوں نے ہائر کیے کہ ٹرمپ صاحب اس ٹائم کیا ڈیسیژن لینے لگے ہیں، ان کی جو باڈی لینگویج اور برین جو ہے ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، اس کے حوالے سے ان لوگوں نے بڑی جو تھی ہائر کیے ہوئے تھے، اسپیشل لوگ ہائر کیے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ امریکی اخبار نے یہ بھی کہا ہے جو اب کہا ہے کہ جی شروع میں ہی جب یہ جنگ شروع ہوئی، ایران اور اسرائیل کی جنگ شروع، ایران اور امریکہ کی شروع ہوئی ہے، اسرائیل کے کہنے پہ کہ ایران جو ہے وہ اپنا بنائے گا نہیں ایٹمی ہتھیار۔ قطر نے ایل پی جی بند کر دی تھی، شروع دنوں میں ایل پی جی بند کر دی تھی، اور یہ چیزیں تھی کہ قطر نے ایران سے کہا کہ جی ہم یہ ایل پی جی کی پروڈکشن روک دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ گیس اور جو پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں گی وہ ایک دم سے ذرا بوم کریں گی، بڑھیں گی۔ جب یہ زیادہ اپنے پیک لیول پہ جائیں گی تو اس سے کیا ہوگا کہ جو لوگوں کا جو ہوگا نا دنیا پہ ایک پریشر آئے گا، وہ پریشر آئے گا، اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ پھر وہ لوگ کہیں گے کہ جلدی جلدی ختم کریں اس معاملے کو، سولو آؤٹ کریں۔ یہ تو بہت ہی زیادہ مہنگائی ہے، انفلیشن ہے، لوگوں کے لیے
یہاں پہ سے جو ہے نا اپنے آپ کو سروائیو کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. اسٹریٹ آف ہارمز سے دنیا کا تقریباً 20% تیل گزرتا ہے. یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں تھی. اور اس کے بار امریکہ کے اخبار نے جب یہ بات کہی ہے تو قطر نے کہا نہیں ایسا نہیں تھا, یہ صرف ایک حفاظتی اقدامات کے طور پر بند کیا گیا تھا. اس کا جو یہ امریکن اخبار کہہ رہی ہے یہ اس کی وجہ نہیں ہے. تیسری امپورٹنٹ بات بہت ہی مزے کی وہ یہ کہ جو انہوں نے اپنا یورینیم جو دفنائی دیا. آپ کو پتا کہ ایران ایک بہت بڑا علاقہ ہے جس میں پہاڑ ہی پہاڑ ہیں, بے تحاشا پہاڑ ہیں. اس میں یہ علاقہ ایسا نہیں تھا کہ انویژن ہو جاتی امریکہ کی طرف سے. اور اس میں جو تھا یہ انہوں نے حالانکہ بہت زیادہ بمباری کی. ایون کہ جو ان کا جو یز کا علاقہ تھا اس پہ انہوں نے اتنی بمباری کی نا انہوں نے امریکہ کے جہازوں نے. لیکن پھر بھی یہاں سے ایران سے اسرائیل کی طرف میزائل داغے جاتے تھے. جب 40 روزہ یہ جنگ رہی ہے, یہ تو ایسے جیسے پورا جنگ کا کچھ چلہ ہی کاٹا انہوں نے بیٹھ کے. خیر یہ جو 40 روزہ جنگ رہی ہے مذاق اپنی جگہ, لیکن جو سیریس بات ہے اس کے میں بہت سی چیزیں نکل کے سامنے. ایران کا لڑائی لڑنے کا طریقہ, ان کا آپ جو ہے انہوں نے کتنے ویپنز جو طریقے, ان کا جو لڑنے کی ٹیکنیکس, وہ چیزیں سامنے نظر آئیں گے. اس کے علاوہ یس پہ پھر بھی یہ لوگ اس طرح سے کنٹرول نہیں کر سکے تھے امریکنز کہ یہاں سے میزائل نہ داغے جائیں اسرائیل کے اوپر. اسرائیل کا بھی انہوں نے کافی کچھ ایشوز بنائے تھے, یعنی کہ اسرائیل کو بھی کافی نقصان پہنچایا ایرانیوں نے اپنی حکمت عملی سے. اور یہ تو کہا جاتا ہے کہ ایرانیوں نے بارہا کہا کہ یہ ہمارے پرانے ڈرونز ہیں, پرانے ہتھیار ہیں, ابھی ہمارے جو لیٹسٹ اور نئی چیزیں ہیں وہ بھی ہم نے اسٹاک یوز نہیں کیا. لیکن جو یورینیم کو دفنانے کی بات تھی وہ دفنائے انہوں نے اس حساب سے کہ ایک 2-3 باتیں کہی جا رہی ہیں. لیکن جو سب سے زیادہ بات جو اس پہ زیادہ کہی جا رہی ہے وہ یہ کہ جس طرح کے 2025 میں انہوں نے ایک جنگ کی تھی 12 دن کے لیے, اس پہ حملہ کیا تھا. اور اس نے ٹرمپ صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے ایران کی جو افزودہ یورینیم ہے وہ سب ختم کر دیا, اور اب یہ دوبارہ قابل نہیں رہے گا کہ دوبارہ سے کوئی ایٹمی ہتھیار ہی بنا سکے, ایٹمی یہ ہتھیار بنا لے. لیکن انہوں نے کیا کیا, انہوں نے جو زیر زمین خندقیں تھیں, نیچے سرنگیں, ان کا پورے کے پورے ایسے شہر کی طرح یہ بات ہے, وہاں پہ ان کی یورینیم تھی. اور جو اس کے وہاں پہ گیٹ تھے نا گرینائٹ سے, وہاں پہ انہوں نے بم گرائے اور وہ سارے کے سارے دروازے بند کر دیے. نہ وہ ملے گا یورینیم, کس طرح کھودیں گے, کس طرح سے کریں گے ایرانی. یہ جو ایران کے اندر امریکہ کی فوج کرے گی, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ پڑ گیا. یہ یورینیم انہوں نے خود دبا دیا, یس پہ ان سے کنٹرول نہیں ہو سکا تھا امریکیوں سے. برین ریڈرز انہوں نے رکھے ہوئے تھے اس کے حوالے سے سارا. اس کے علاوہ قطر کی اور جو باقی, اس کے علاوہ میں پاکستان کی ایک بہت ہی اچھی جو تعریف اس میں دوران سننے میں جو آئی ہے جو کہ اسٹریٹجی کے حوالے سے تھی. سعودی عرب کے انٹیلیجنس جو تھے آفیسر, انہوں نے کہا تھا, جو کہ آئی جی او نے تھے ISI جس طرح پاکستان کیا, اسی طرح ان کی انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ نے کہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ مل کر سعودیہ نے ایک بہت ہی اچھی حکمت عملی اپنائی کہ ایران کو جواب نہ دیا جائے. جبکہ ایران نے سٹارٹ میں جب یہ سعودیہ کی زمین یوز ہوئی ہے ایران کے اوپر حملہ کرنے کے لیے, تو سعودیہ نے جواباً اس پہ اٹیک نہیں کیا ایران پہ. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی ان کی آپس میں کھٹ پٹ بھی ہوئی تھی, کافی گالیاں والا حساب تھا کہ جو کہ بری بیڈ لینگویج یوز کی تھی ٹرمپ صاحب نے سلمان کے بارے میں, جو ان کے تھے پرنس سلمان کے بارے میں کی تھی. یہ بھی ایک بہت ہی سی چیزیں تھی. اس کے علاوہ جو ہے نا باہر کا انٹرنیشنل میڈیا کے علاوہ رچرڈ ہاسیک وہ کہتے ہیں the good news is that a deal with Iran will eventually emerge, کہ ڈیل ہو جائے گی. لیکن the bad news is, بری خبر یہ ہے کہ it would not bring peace, یہ امن نہیں لے کر آئے گی. لانگ ٹرم اسٹیبلٹی یہ یہاں پر نہیں لے کر آئے گی. اور اس کے علاوہ جو ہے نا ریٹرن ٹو دا سچویشن, جو دا اسٹیٹس کو اینٹی ہے, یعنی کہ پرانی جو سچویشن تھی وہ نہیں آ سکی, جیسے آبنائے حامس پہلے سب کے لیے کھلا ہوا تھا. ٹرمپ صاحب نے کہا کہ ہم یہاں پہ کوئی بھی یہاں پہ ٹیکس نہیں لیا جائے گا, ایران نہیں مانگے. لیکن ایرانیوں نے کہا ہے کہ وہ فیس لیں گے یہاں پہ, اور وہ فیس جب لیں گے یہاں سے گزرنے والے جہازوں کے ذریعے, اس فیس کو وہ پھر یوز کریں گے تاکہ جو لوگ جہاز یہاں سے گزرتے ہیں ان کے لیے
ہم امن کے طور پہ اور ان کی سیفٹی کے لیے لیں گے, ہم ان کے لیے یوز کریں گے, یہاں سے پیس لیں گے. اس کے علاوہ جو پاکستان کا جو امیج پوری دنیا میں ابھر کر آیا, اور انڈیا کے اپنے ہی میڈیا میں جو سینسیبل میڈیا جن کا چاہے سوشل میڈیا پہ بھی ہو, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی تھی. آج جس عزت کو اور جس مقام کو پاکستان انجوائے کر رہا ہے پوری دنیا میں, اور وہاں پہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے اسلام آباد کو, یہ نیو دہلی بھی ہو سکتا تھا. لیکن ہماری گورنمنٹ نے ایران اور اسرائیل سے اچھے تعلقات ہونے کے باوجود اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا, بلکہ انہوں نے پاکستان کو بھی جو کہا تھا, جے شنکر صاحب نے بہت ہی برا ورڈ یوز کیا تھا کہ کیا کرے, ہم تو یہ کام ہی کرتے. اس کے علاوہ جب ایران کے اوپر اٹیک ہونے لگا تھا تو مودی صاحب خود اسرائیل کا کر کے آئے تھے دورہ, اور انہوں نے کیا کہا تھا کہ یہ تو ہماری فادر لینڈ ہے اسرائیل, فادر لینڈ. اب یہ جو سارے جو ایشوز وغیرہ اس میں آ رہے ہیں, خیر. لیکن ایک اور بہت انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جو ایران ہے, یہ جو کیوں کہا جا رہا ہے کہ جو پیس زیادہ عرصے کے لیے نہیں ہو سکے گا. پیس اس لیے نہیں ہو سکے گا کہ ایران نے شرط رکھوائی ہے کہ لبنان پہ بھی حملہ نہیں ہوگا, اردن بھی, خاص طور پہ لبنان, جبکہ وہ کہہ رہے, اسرائیل کہہ رہے کہ جو لبنان کے اندر کا جو ہے ہم اسے نہیں چھوڑیں گے, یہ ہماری یہ جو ہے ہم اس سے نہیں نکلیں گے, ختم نہیں کریں گے. یہ ساری جو سچویشن ہے, جس طریقے سے انہوں نے سب کچھ کیا, ایرانیوں نے جس طریقے سے یہ لڑائی لڑی ہے, اور بہت ہی زبردست طریقے سے ہو رہے ہیں. اور یہ جو مجھے لگتا ہے خراسان کا جو علاقہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بات کرتے رہتے ہیں کہ یہ اس میں ایران کا علاقہ بھی ہے, پاکستان کا بھی, اور افغانستان کا بھی ہے. یہ لوگ جنگجو قسم کے ویلے ہی بہت اچھے یہاں کے لوگ ہیں. آپ کا اس حوالے سے کیا خیال ہے کہ آخر شکست کس کی ہوئی؟ یعنی کہ ایران کی. یہ ویسے تو ویسے ایران ہی جیتا, اور یہ اپنی شرائط پہ جیتا ہے, اور اس نے اپنی شرائط منوائی ہے, کیونکہ یہ جیتا ہے. یہ وہ ہڈی تھی امریکہ کے گلے میں جو نہ نگلی جا رہی تھی نہ اگلی جا رہی تھی, اور سارا کے سارا ملبہ بہت سے لوگوں نے بھی کہا کہ سارا کچھ یہ جو ہے نا اسرائیل کی وجہ سے ہوا ہے, کہ جی اس کے کہنے پہ انہوں نے صرف رجیم چینج کی, جنگ نہیں کرنی تھی انہوں نے. لیکن اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی آئی ہے کہ اسرائیل میں کو بھی شاید خوش کرنے کے لیے تھوڑا سا, کہ انہوں نے ایک اسرائیل کے ساتھ ایک ڈیفینس ایگریمنٹ جو ہے وہ کیا, وہ اس قسم کا ہوگا کہ ان کا آپس میں کانگریس ایڈوانسز یو ایس اسرائیلی ملٹری انٹیگریشن پلان, کہ یعنی کہ یو ایس اور اسرائیل کی جو فوجز ہوں گی آپس میں اکٹھی ہوں گی, اکٹھے ہی کام کریں گے, یہ سب چیزیں وغیرہ ہوں گی. لیکن انڈیا نے بھی بہت زیادہ لوز کیا ہے اس حوالے سے. اس طرح تو خیر خوش نہیں ہوگا, لیکن انڈیا نے اس میں کیا لوز کیا کہ جی انڈیا کے ابھی 3 بحری جہازوں کو ہٹ کیا گیا امریکہ کی طرف سے, ابھی جو ریسنٹلی حالیہ دنوں میں. لیکن اس کے علاوہ کسی نے بھی اس کا کوئی مذمتی بیان نہیں دیا کسی بھی ملک میں. جبکہ جنرل جی ڈی بخشی صاحب کا کہنا کہ جی ہم ہندوستانی کتے ہیں, نالی کی کیڑے ہیں, ہمیں مر جانے دو. یعنی کہ انہوں نے کافی اس پہ دکھ کا اظہار کیا. آپ کا اس سارے سچویشن حوالے سے کیا کہنا ہے, پلیز آپ ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیے گا.